پاک کی بے شمار اس کو قبول کریں صلی اللہ علیہ وسلم بے رد و بساز بات کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کروں گا اللہ تعالیٰ میرے لوگوں کے حامی کریں آمین. آج کا یہ پروگرام حاجی محمد رسول صاحب مرحوم کے اصالہ ثواب کا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. وہ بہت اچھے انسان تھے، بہت بے انسان تھے، کیونکہ انسان ہونا بڑی بات ہے. عارف شریف میں فرماتے ہیں کہ کل میں نے ایک شیخ کو دیکھا، کچھ چراغ لے کر پھر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ انسان ہمارا مجھے انسان کی تلاش ہے. انسان کو بے شمار بات کر رہے تھے لیکن پھر وہ کہہ رہے تھے انسان کی تلاش ہے. اور انسان وہ ہوتا ہے، ہم تو انسان بھولنے والے کو کہتے ہیں اور اس میں بھولنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہیں چابی رکھ کے بھول گیا، کہیں موبائل رکھ کے بھول گیا، کہیں اپنا پرس رکھ کے بھول گیا تو انسان. لیکن صوفیہ کے نزدیک انسان وہ ہے تو اس ذات کی محبت میں پوری دنیا کو بھول جائے. پھر اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے جو کہ اس پھر اس کی محبت میں اپنے آپ کو بھی بھول جائے. پھر اس سے اوپر ایک درجہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کے بھولنے کو بھی بھول جائے. تو عارف حرومی اس انسان کی تلاش ہے، وہ شیخ آدمی کی تلاش ہے کہ اس ذات کی محبت میں اپنے آپ کو بھول جائے، دنیا کو بھول جائے. اصل انسان وہ ہوتا ہے جس کی پوری توجہ اپنے ذات سے رکھ کر اس ذات کا رکھتا. حاجی صاحب مرحوم نیک انسان تھے اور ان کی اولاد بھی ان کے بہت نیک ہے، بہت اچھے اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. ہمارے تو بچے ہیں سلسلے سے وابستہ ہیں، اس لیے یہ تو ویسے بھی پیارے جاتے ہیں. ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ ان تقریبات کا مقصد دو چیزیں. یہ تقریب ہے اس کا مقصد دو چیزیں. ایک یہ کہ فوت ہونے والے کے سارے ثواب کیا ہے. دوسرا مقصد بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بھی یاد رکھیں کہ یہ وقت ہم پہ آ گیا ہے اور آخرت کے لیے کوئی سامان کر دیا. قیامت کے دن ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو، اس کے رجسٹر چیک کیے جائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر ایک چیز میں وہ مکمل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ تو تم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے، میری مخلوق کے لیے تم نے کیا کیا. خدا کے بکرے تو ہیں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بناؤں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے. اصل مخلوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار کرنا انسانیت سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. کسی انسان کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء معلوم الہی کو جس سے عزیز کی ملفوظات میں لکھا کہ ایک آدمی آیا مسجد سے نماز پڑھنے. مسجد جس محلے میں لگتے تھے وہاں پانی کی قلت ہے،
تو مسجد کا ایک حوض اس سے لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے تھے، اور مسجد کی انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ منع کرتے تھے، ڈانٹتے تھے، جیسے پانی نہ بھرو، پھر پانی کم ہو جائے گا، یہ گدلا ہو جائے گا۔ وہ آدمی جب آیا وضو کرنے کے لیے تو بہت سے بچے برتن لے کر کھڑے تھے، سہم ہوئے تھے کہ ہم پتہ نہیں پانی بھرنے دیں گے یا نہیں بھرنے دیں گے۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ اتنے بچے کھڑے ہیں برتن لے کر، اس نے سب کو بھر کر کے دیکھا، وضو کیا، جا کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ پاس ہی ایک مجذوب سویا ہوا تھا، تو دل میں خیال آیا کہ نماز کا ٹائم آئے گی، آدمی سویا ہوا ہے، اس کو کوئی خیال نہیں ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھ۔ یہ دل میں خیال آیا نماز پڑھتے وقت، مجذوب نے آنکھ کھولی اور کہا کام وہی تھا جو باہر کر کے مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاجی محمد رسول صاحب کی ان کے سعادت مند بچے ہیں، اللہ ان کو اور زیادہ ساتھ بنائے اور ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان کے ساتھ ان کے تمام اہل کی سعادت کرتا ہوں۔ بہت سے کسی کو رسولداری ہے، آج ان کی تو قدر ہماری ہے کہ تمہارے وقت ہر ایک پہ عمل ہو جائے، اللہ تعالیٰ انجام کے خیر کرتا ہے۔ حضرت شیخ صاحب نے اسی لیے ایک بہت بڑا واسطہ دے کر ایک سوال خدایا آیا بھر کے بری بن، اے اللہ فاطمہ کی اولاد کا صدقہ مانگتے کیا ہے کہ برکول ایمان کہ میرا خاتمہ ایمان مان، اور اگر دعوت رد کنی اور قبول تو میری دعا کو رد کرے یا قبول کرے، قیامت کے دن منظر ہوگا منو دستو دامان آنے رسول، میں ہوں گا میرا ہاتھ حضر علیہ رسول۔ تو اس کا واسطہ دے کر مانگنے والی چیز ہے۔ وہ حضرت شیخ صاحب نے رحمت نے فرمایا کہ ایک برکول ایمان پر میرا خیر، اللہ تعالیٰ سب کو اچھی موت نصیب فرمائے اور دنیا میں بھی اچھا انسان بات کو دعوانا ہے۔